بلکہ میں ایک واقعہ سناتا ہوں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بہن تھی جن کا نام تھا شیمہ ہیں جی. اور وہ جب حضور کو اٹھاتی تھی نا جی، حضور جب سیدہ حلیمہ کے گھر میں تھے ہیں جی، یہ بات کو یاد رکھنا کہ ہم نے یہاں سے کہاں سے یو ٹرن لیا تھا، پھر آپ کہیں جی وہ مولوی صاحب یو ٹرن لے کے پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں. ہاں تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو کھلاتی تھی ہیں جی. حضور 2.5 سال رہے ان کے گھر میں، مائی حلیمہ کے گھر میں. تو ان کی جو بیٹی تھی حضرت شیمہ، وہ حضور کو کھلایا کرتی تھی، کبھی کندھے پہ اور کبھی جناب کس طرح. اللہ اکبر. ایک وقت گزرتا گیا اور وہ طائف کے رہنے والے تھے. سیدہ حلیمہ یہ بھی طائف کی رہنے والی تھی. ایک زمانہ گزر گیا، اللہ نے مکہ اور مدینہ اور دوسرے علاقوں میں، طائف کے علاقوں میں اللہ نے حکومت عطا فرما دی. طائف کو جب فتح کرنے کے لیے آئے، اللہ کی شان کے 6000 کافر تھے جو حضور کی قید میں آ گئے. مسلمانوں کو فتح ملی تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا مال غنیمت جمع کرو. سارا مال غنیمت جمع، اور کافر اور ایک خاتون بوڑھی لاٹھی اس کے ہاتھ میں. اس نے کہا خبردار کسی نے مجھے ہاتھ لگایا، میں تمہارے نبی کی بہن ہوں. صحابہ کہتے ہیں ہم حیران ہو گئے، ہمارے نبی کی تو بہن ہی کوئی نہیں ہے، حضور تو کہ، اور یہ کیسے کہہ رہی ہے میں تمہارے نبی. میں خبردار کسی نے ہاتھ لگایا، میں تمہارے بادشاہ کی بہن ہوں. اللہ اکبر. صحابہ حضور کی خدمت میں پہنچے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک خاتون یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ آپ کی وہ بہن ہے. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا بلاؤ اس کو. بلایا گیا. فرمایا ہاں بھی کون ہو؟ اس نے بتایا آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے. حضور نے فرمایا نہیں میں نے تو نہیں پہچانا. پھر اس نے بتایا کہ میں حلیمہ کی بیٹی شیمہ ہوں اور آپ کی رضائی بہن ہوں. ہم نے دونوں نے ایک ہی چھاتی سے دودھ پیا ہے اور میں آج قیدی بن کے آ گئی ہوں. اللہ اکبر. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پوری امت مسلمہ کو یہ سبق دیا، اپنے امتیوں کو سبق دیا ہے کہ بہن کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ تمہارے نبی کی سنت ہے. بہن کی جائیداد کھا نہ جانا، بہن کی وراثت کھا نہ جانا، بہن کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا یہ تمہارے نبی کی سنت ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب سنا ہاں کہ تم شیمہ ہو، حضور نے پوچھا حلیمہ وہاں ہو تو انتقال کر گئی. ساری باتیں حضور نے گھر کے متعلق پوچھیں. اور میری طرف دیکھو، حضور نے اپنی وہ رحمت والی کملی اتاری اور اس کو زمین پہ بچھایا اور بہن سے کہا کہ اس کے اوپر بیٹھ جاؤ. اب صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ یار واقعی یہ تو کہہ رہی تھی، حضور نے اتنا پروٹوکول، اتنی عزت، اور اس کو کیسے احترام سے اس کو جناب اس کے اوپر بٹھا دیا ہے. تو حضور نے فرمایا اچھا حلیمہ شیمہ مجھے ذرا وہ لوری تو سناؤ، جب مجھے کھلاتی تھی تو پھر وہ پڑھا کرتی تھی. اللہ اکبر. فرمایا ربنا ابقی لنا محمدا. عرض کرتی ہیں کملی والے پیغمبر، جب آپ چھوٹے سے تھے اپنے کندھے کے ساتھ لگا کر آپ کو باہر اپنی سہیلیوں کے پاس لے جایا کرتی تھی. ایک دن آپ کے جب دانت مبارک نکلے اور آپ نے میرے کندھے کے اوپر کاٹا ہے، آپ کے دانتوں کے نشان بھی ہیں اور آپ کے جسم اطہر کی خوشبو بھی ہے اس کے اندر، سونگھ لیں بے شک. عرض کرتی ہیں کملی والے پیغمبر میں آپ کو یہ لوریاں دیا کرتی تھی اور یہ دعا کیا کرتی تھی الہ العالمین ربنا ابقی لنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم. اے الہ العالمین میرے بھائی محمد کو زندہ رکھنا، اے الہ العالمین میرے بھائی کو حکومتیں عطا کرنا، اس کو شائیاں عطا کرنا. اے الہ العالمین میرے بھائی کی شان و شوکت کبھی اپنی زندگی کے اندر بھی دیکھ لوں. اے بھائی آج وہ وقت آ گیا ہے، آج وہ دن آ گیا ہے کہ میں نے تیری بادشاہت دیکھ لی ہے. آج وہ دن آ گیا جس کی میں دعائیں مانگا کرتی تھی، تجھے لوریاں دیا کرتی تھی، مولا میرے بھائی کو بڑا بنا دے، اس کو حکومت دے دے، اس کو شاہی عطا کر دے. آج وہ نعمت آپ کو مل گئی ہے اور بہن نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے. حضور نے فرمایا اچھا تو کیا چاہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ جو 6000 کافر قید ہوئے ہیں میرے خاندان کے لوگ، میں بہن ہونے کے ناطے آپ سے کہتی ہوں کہ سب کو آزاد کر دو. حضور نے فرمایا چل بہن تیرے لیے میں سب کو آزاد کرتا ہوں. یا رسول اللہ یہ جو مال غنیمت ہمارا سامان آپ کے صحابہ کے پاس جمع وہ بھی ہمیں واپس کیا جائے. حضور نے فرمایا چلو میری بہن ایسے خوش ہے سارا سامان بھی واپس کر دو. اللہ اکبر. جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے آزاد کر دیا، سارا سامان بھی واپس کر دیا،
ایک طرف اکٹھے ہو گئے، کھڑے ہو کے مشورہ کیا، پھر بہن کو ہی آگے لگایا۔ حضور کی بہن آ کے عرض کرتی ہے بھائی جب آپ نے معافی کر دیا ہے، آزادی کر دیا ہے، تو اب کلمہ پڑھا کے جہنم کی آگ سے بھی آزاد کر دیں۔ جن کو تلواریں زیر نہ کر سکی، میرے محبوب کے اخلاق نے ایک لمحے میں ان کو زیر کر دیا۔ جن کو تلواریں نہ کاٹ سکی، حضور کے اخلاق نے ان کو ڈھیر کر کے رکھ دیا، اور وہ کلمہ پڑھا، سارے کے سارے حضور کے غلام بن گئے۔ جو حضور نے دعا مانگی تھی مولا انہیں برباد نہ کرنا، ہو سکتا ہے ان کی نسلیں ایمان لے آئے، آج وہ دن آ گیا کہ سارا کا سارا طائف میرے کملی والے پیغمبر کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکا ہے۔ تو میرے محترم سامعین، حضور فرماتے بدر کے دن اگر وہ میرا محسن مطعم بن عدی زندہ ہوتا، اس کا میرے اوپر احسان ہے، اس نے مجھے پناہ دی تھی مکے کے اندر ہتھیار لگا کر اپنی اولاد کو، اور وہ میرے دائیں بائیں باڈی گارڈ بن کر مجھے بیت اللہ میں لے کر گئے تھے۔ اگر آج وہ زندہ ہوتا اور وہ سفارش کرتا ان 70 کافروں کے حق میں اس کی سفارش کو قبول کر کے انہیں آزاد کر دیتا۔ تو میرے محترم سامعین، حضور علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے، بیت اللہ میں آ کر آپ نے 2 نفل ادا کیے، اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر اس کے بعد آگے معراج کا قصہ کیسے شروع ہوا آئندہ جمعہ عرض کروں گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو